पाक भारत टाकरे में चंद घंटे बाकी, हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले शायकीन की धड़कनें बेतरतीब। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में शाहीन ऊंची उड़ान भरेंगे। फखर जमान और साइम अयूब हरीफ बॉलर्स के गिर्द रन्स का जाल बुनने के लिए तैयार। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस का भी बर्क रफ्तार बैटिंग का प्लान। शाहीन शाह अफरीदी कमाल दिखाएंगे तो इब्रार अहमद भी घूमती गेंदों से परेशान करेंगे। सूर्या कुमार की क़यादत में भारतीय स्क्वाड भी मैदान में होगा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी जादू दिखाने के लिए बेताब। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। फातेह टीम सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। खेल के महाज पर भारत को धूल चटाने की प्लानिंग मुकम्मल। कप्तान का ओमान के खिलाफ जीतने वाली 11 मैदान में उतारने का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी की मदद के लिए फहीम अशरफ को खिलाने पर इतफाक। हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान कम, हतमी फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। इब्रार, सुफियान, नवाज, साइम स्पिन का जाल बिछाएंगे। बैटिंग में कप्तान सलमान अली आगा, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस मुखालिफ के छक्के छुड़ाएंगे। अहम मैच से पहले भारतीय टीम को धचका। शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी। आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुभमन गिल को नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगी, जिसके बाद वो सेशन छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। पता लगे किवें क्रिकेट होंदी इंडिया वालियां नूं पैसा ला के आंदे ने, असीं खेल के आने आ। इन्हां नूं पता लगे टैलेंट होंदा की है। हसन नवाज अज लइये दा नाम मशहूर कर दे। इन्हां नूं 10 पाकिस्तान की चीज़ है। हमें उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह में पहले ओवर में विकेट दिलवाएंगे और पाकिस्तान मैच में फतह हासिल करेगा। इंडिया को अगर हम हरा के ये बताएंगे कि हमारे में जो न्यू टैलेंट है वो बेस्ट है। फखर जमान इंशाल्लाह बाबर और रिजवान की कमी नहीं महसूस देंगे। इंशाल्लाह फखर जमान भरपूर बैटिंग करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीत जाएगा। इंशाल्लाह इंडिया हार जाएगा। पाकिस्तानी शायकीन को बड़े मैच में टीम से बड़ी तवक्कुआत। हर कोई शाहीनों की फतह के लिए पुरुमीद। भारत के खिलाफ जीत के लिए शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज का किरदार अहम करार। ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्मस्थान में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। कहा, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम मैच जीतकर सब्ज हिलाली परचम के सर बुलंद करेगी। गुजरांवाला के पहलवानों ने भी कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बल्ले उठा लिए। अखाड़े में मैच खेलकर लहू गरमाया। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और प्लेयर्स की जानिब से टीम ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा। आलिया रियाज ने कहा कि बॉयज टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेलें और जीत कर मुल्क का नाम रोशन करें। ईमान फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और गुड लक। नतालिया परवेज ने कहा कि पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम आज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। कौमी टीम भारत को हराकर मार्का हक में फतह की खुशियां दोबाला करेगी। शोबे शख्सियात को रिवायती हरीफ से मुकाबले में पाकिस्तान की फतह का यकीन। जावेद शेख ने कहा कि माजी में कौमी टीम अच्छा नहीं खेल सकी, मगर इस बार लगता है टीम कुछ नया करेगी। इंशाअल्लाह हम मैच जीतेंगे। सीनियर अदाकार अयाज खान ने कहा कि पाक भारत मुकाबला ऐसे है जैसे खेल में जंग को शामिल कर लिया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान फतह अपने नाम करेगा। गुलकार अरशद महमूद ने कहा, जैसे शाहीनों ने जंग में 6 राफेल गिराए, वैसे ही कौमी टीम 10 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को गिराएगी और जीत अपने नाम करेगी। पाक भारत मैच में अपने जज्बात काबू में रखें। कुछ उल्टा सीधा किया तो 23 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन को सख्त वार्निंग। कहा, शायकीन मैच के दौरान मस्बत और मुहज्जिब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में किसी किस्म का तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। खारजियों या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करें। पाकिस्तान की तालिबान को वार्निंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि खारिज हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज के अलाकार हैं। जवाब उसी जबान में दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम, रियासत और मुसल्लह अफवाज मिलकर हिंदुस्तान की उन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानो मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं।
قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے. دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنو. دہشت گردی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت. سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں. ہندوستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 کارروائیوں میں 45 دہشت گرد ہلاک. 19 جوان بھی مادر وطن پر قربان. ISPR کے مطابق 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 دہشت گرد مارے گئے. جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران 13 دہشت گرد انجام کو پہنچے. 12 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. لوئر دیر لال قلعے میں 10 بھارتی سرپرست خوارج کو ہلاک کیا گیا. کارروائی میں 7 جوان شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت نواز دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا متفقہ قومی ایجنڈا ہے. قوم دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی پشت پر متحد کھڑی ہے. پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے سندھ میں داخل. گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 6,27,908 کیوسک ہو گیا. سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. پانی کی آمد 4,88,820 کیوسک ریکارڈ. کوٹری بیراج پر پانی کی سطح 2,74,129 کیوسک ریکارڈ. اوباڑوں میں کچے کے دیہات زیر آب. فصلیں تباہ, کاشتکاروں کو نقصان. گھوٹ کی کندکوٹ پل کا کام متاثر. بنایا گیا عارضی راستہ سیلاب کی نظر. پانی کا تیز بہاؤ تورے بند کی طرف بڑھنے لگا. کچے کو 2 اضلاع سے ملانے والا واحد راستہ ٹوٹنے سے علاقہ مکین پریشان. گاؤں مرزا چاچڑ بھی پانی کی لپیٹ میں. پاک نیوی کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل. شکارپور سے گزرنے والی سندواہ میں شگاف پڑ گیا. شہریوں کا بروقت اقدام. اپنی مدد آپ کے تحت عارضی بند باندھ کر شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا. صاحب نے وفاقی حکومت سے کہا تھا جلد سے جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو امداد دی جائے اور یہ ایک ٹیسٹڈ طریقہ ہے. تیسری چیز جو چیئرمین صاحب نے کہی تھی وہ تھی کہ امیڈیٹلی آپ ایک فلیش اپیل کریں اقوام متحدہ کو کہ ریلیف کے کاموں میں. ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں ہوئی اور اس کو تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا ہے. سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری امداد دی جائے. چیئرمین بلاول بھٹو نے عالمی برادری سے فلیش اپیل کرنے کا کہا ہے, وہ ابھی تک نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڈو بیراج کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. کہا اس وقت گڈو بیراج میں 6,27,908 کیوسک پانی ہے. ٹوڑی بند اور کے بند گڈو بیراج کے کمزور مقامات ہیں. امید ہے سیلابی ریلا خوش اسلوبی سے گزار لیں گے. سیلاب سے زیریں علاقوں میں اب تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. جام خان شورو ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا. کابینہ ارکان اسمبلی اور انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں. سندھ حکومت کی تمام بیراجز کی صورتحال پر کڑی نظر ہے. عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو, ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان. کہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,269 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. اب تک 1,63,364 افراد اور 4,38,865 مویشیوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا جا چکا ہے. متاثرہ علاقوں میں 177 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ کیمپس پر 84,000 سے زیادہ افراد کو سہولیات دی گئی. پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار. شجاع آباد, احمد پور شرقیہ, راجن پور اور وہاڑی کے سینکڑوں دیہات میں پانی جمع. منچن آباد میں دریائے ستلج کی بپھری لہریں تھمنے لگیں. پانی کی سطح 4 سے 5 فٹ تک گر گئی. تحصیل بھر میں 41,217 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ.
بستی حیات، بستی کھوڑوالی اور ورکاں والی سمیت 100 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع، متاثرین پریشان ہیں۔ شجاع آباد کے بعد سپر بند میں شگاف کے بعد پانی مزید بستیوں میں داخل ہو گیا، ہزاروں لوگ اپنی مددآب کے تحت نقل مکانی کر گئے۔ جلال پور خاکی کے علاقے میں ظاہر پیر میں کشتی الٹ گئی، تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، کشتی پر 40 لوگ سوار تھے۔ بیٹی کی خواب، ماں کی دعائیں، باپ کی کمائی، سب بہہ گیا۔ ملتان کے علاقے باقر آباد کی 22 سالہ نسیم کی زندگی کرب میں مبتلا۔ شادی اگلے ماہ طے تھی، عروسی جوڑا بچا اور نہ ہی کوئی امید۔ سیلاب کی بے رحم لہروں نے آنگن آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ دہاڑی دار باپ نے پائی پائی جمع کر کے جہیز تیار کیا، سیلاب نے محنت سے بنایا گیا سامان برباد کر دیا۔ دلہن بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے نسیم درد کی تصویر بن گئی۔ سیلاب متاثرہ خاندان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد۔ شجاع آباد فلڈ ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش، ماں اور بچہ دونوں صحت مند۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق کیمپ میں فیملی کو تمام تر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے بجلی کے بل معطل کر کے سیلاب متاثرین کو ریلیف دیا۔ ہم IMF کے ساتھ پروگرام میں ہیں، آگاہ کرنا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بر وقت لوگوں کی منتقلی سے جانی نقصان بہت کم ہوا، لوگوں کو دوبارہ بحال کر کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے۔ مستقبل میں سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے مستقل حکمت عملی کی ضرورت ہے، سیلاب متاثرین کی بحالی جلد یقینی بنائیں گے۔ IMF کا پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وقت سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار مالی ضروریات پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے پہلے ہی IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا کے سفیر نیل ہاپکنس کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ آسٹریلوی سفیر نے کہا سیلاب سے پاکستان کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے، متاثرین سے ہمدردی ہے۔ آسٹریلیا سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے، خوشی ہے آسٹریلوی صحت کی معاونت متاثرین تک پہنچ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ حالیہ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کی تیاریاں، دوحہ میں وزراء خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار پہنچ گئے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق عرب اور اسلامی وزراء خارجہ کے اجلاس میں اسرائیلی حملے کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک بار پھر قطر میں موجود حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے کہا حماس رہنماؤں کو ختم کرنا غزہ میں جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے کے مترادف ہے۔ اور بادل پھر برسنے کو تیار، PTM میں پنجاب کا مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ 16 سے 19 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ DJ عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کیا جائے۔ ادھر کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔